أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا کر اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے دور رہ کر اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ سوال ہوا کہ اے اللہ، وہ متقی لوگ کون ہیں؟ تو اللہ نے 5 آیتوں کے اندر ان لوگوں کے حالات اور ان کا انجام ذکر فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان مکمل ہے، جن کے اعمال مکمل ہیں، اعمال کے اندر بدنی عبادت نماز کے اندر وہ پورے اترتے ہیں، مالی عبادتوں میں پورے اترتے ہیں، وہ آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو صحیح معنی میں ہدایت پر چل رہے ہیں، اور ان لوگوں کو حقیقت میں اللہ کے یہاں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو وہ ایک جماعت، وہ مخلصین حضرات جو اللہ کے رسول کے پیغام کو سنتے ہی آپ کی دعوت پر لبیک کہہ کر آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دوسری جماعت وہ تھی جنہیں اللہ کے رسول کا پیغام تو ملا، لیکن انہوں نے آپ کے پیغام کو نہیں مانا، اور نہیں ماننے والوں میں پھر 2 طرح کے لوگ ہوئے۔ ایک وہ جنہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے صاف لفظوں میں نہیں کہا بلکہ زبان سے دعویٰ کرنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، لیکن در پردہ انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی اور آپ کو نقصان پہنچانے کی حتی الامکان اپنی حیثیت کے بقدر پوری کوشش ان لوگوں نے کی ہے۔ پہلی جماعت چونکہ کھل کر اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والی ہے، صاف لفظوں میں آپ کی رسالت کا انکار کرنے والی ہے، تو ایسے لوگوں کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس موقع پر تو صرف 2 آیتوں میں ذکر کیا ہے، اور دوسری جماعت جس کے حالات چھپے ہوئے ہیں، جو اندرونی طور پر کچھ اور ہیں، ظاہر میں کچھ اور ہیں، ان کے حالات کو اللہ نے ذکر کیا ہے 13 آیتوں کے اندر، یہ کہنے پورے ایک رکوع کے اندر۔ تو یہ دونوں کے اندر فرق، اور اس فرق کو آپ محسوس کریں گے کہ ان لوگوں کو جنہیں ہم حقیقت میں جانتے نہیں، ان کی زبانی دعوے کی وجہ سے جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، انہیں پہچاننا چونکہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے ان کی صفات ذکر کی ہیں، ان میں یہ خرابی ہے، ان میں یہ خرابی ہے، ان میں یہ خرابی ہے، اور یہ سارے اوصاف جب تمہیں مل جائیں تو پہچان سکتے ہو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ الغرض اللہ نے پہلے درجے کے لوگوں کو ذکر کیا، وہ لوگ جو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا، جنہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کر دیا۔ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفر ایمان کے اپوزٹ ہے۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے ہیں، اللہ کی طرف سے جو تعلیمات لے کر کے آئے ہیں، ان تمام تعلیمات میں اللہ کے رسول کو سچا جان کر، سچا مان کر، ان تمام باتوں کو دل سے مان لینا، سچا مان لینا، اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول لے کر کے آئے ہیں، یہی ایمان ہے۔ اور ان تمام تعلیمات میں جنہیں اللہ کے رسول لائے ہیں، ان میں سے جن جن چیزوں پر ایمان لانا بہرحال ضروری ہے، یعنی وہ چیزیں جو یقینی طور پر ہمیں معلوم ہیں، ان میں سے ایک بھی چیز کا انکار کوئی شخص کر دے گا وہ ایمان سے باہر ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا یا اپنے رسول کی رسالت کا انکار کر دیا، یا آخرت کا انکار کر دیا، یا تقدیر کو نہیں مانا، یا بعث بعد الموت کو نہیں مانا، یا ان لوگوں نے حساب کتاب کا انکار کر دیا، یا اس کے علاوہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، نماز کو نہیں مانتے ہیں، زکوٰۃ کو نہیں مانتے ہیں۔ ادا کرنا نہ ماننا 2 الگ الگ چیزیں۔ ادا
کرتے نہیں ہیں، مانتے ہیں، ایمان باقی ہے، ادا بھی نہیں کرتے ہیں، فرض بھی نہیں مانتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے حق میں برابر ہیں کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس موقع پر دو باتیں سمجھنی، ایک کفر جو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ کے رسول جن چیزوں کو لے کر کے آئے، جن پر ایمان لانا ضروری، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار آپ کو ایمان سے الگ کر سکتا ہے، دائرہ ایمان سے باہر نکال سکتا ہے۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا انذرتہم، ان کو ڈرائیں، لیکن ڈرانے کے لیے لفظ استعمال کیا انذار۔ عربی کے اندر انذار کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی کو ڈرائیں ایسی چیز سے جو واقعتاً اس کو نقصان پہنچا سکتی ہو، اور آپ جب ڈرا رہے ہیں آپ کے دل میں ہمدردی ہو۔ دو چیزیں ہوئیں، ڈرانے والا نقصان دہ چیز سے ڈرا رہا ہے، اور ساتھ دل میں جس کو ڈراتا ہے اس کی ہمدردی بھی ہے۔ اسی لیے جب کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا کسی کو ڈراتا ہے کہ یا تو یہ کرو یا تو میں آپ سے یہ کر لوں گا، تو یہ والے ڈرانے کو انذار نہیں کہتے، اس ڈرانے والے کو نذیر نہیں کہتے۔ قرآن جگہ جگہ اپنے رسول کو نذیر کہتا ہے، دو وجہوں سے۔ نذیر یعنی اللہ کا رسول ہمیں ڈراتا ہے آخرت کے عذاب سے، ہماری بدعمالیوں کے برے انجام سے جو واقعتاً ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا رسول اپنی پوری امت سے، یہاں تک کہ وہ رسول پر ایمان لائے نہ لائے، دونوں قسم کی امتوں سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بچے کو ڈراتا ہے، بیٹا وہاں مت جانا، وہاں آپ کا فیوچر برباد ہو جائے گا، وہ لوگ آپ کو غلط راستہ سکھائیں گے۔ ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے یہ مت کھاؤ، اس سے نقصان ہو جائے گا، وہاں مت جاؤ، گر جاؤ گے، فلاں جگہ جاؤ گے، فلاں جانور آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ سارے ڈرانے انذار ہے، اور رسول کی شان یہی ہے کہ وہ اپنی امت سے سچی محبت کرتا ہے اور اس محبت کی بنیاد پر ڈراتا ہے۔ اور مکے کے لوگ اللہ کے رسول کی اس محبت کو جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول انہیں بات کہنے میں مخلص ہیں، اسی لیے آپ ابو جہل کی وہ بات کہیں نہ کہیں سن چکے ہوں گے یا سن لیں گے، یا آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ جو باتیں محمد کہتے ہیں وہ تو ساری صحیح ہیں، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ کیا ہم بنو ہاشم کو اپنا نبی بھی مان لیں؟ ان کے پاس خانہ کعبہ کی خدمت ہے، مکے کی سرداری ان کے پاس میں ہے، ان کے پاس یہ منصب ہے، یہ منصب ہے، ان سب کے باوجود ہم یہ بھی مان لیں کہ نبی بھی نہیں میں سے ہے۔ یعنی آپ کی دعوت میں، آپ کے خلوص میں شک نہیں ہے، اللہ کے رسول کو امین کہتے ہیں، سچا بھی کہتے ہیں، سچا بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود نبی نہیں مانتے ہیں۔ وجہ دل سے ساری باتیں حقیقت سمجھنے کے باوجود نہ ماننے کی بنیاد ضد اور ہٹ درمی ہے۔ تو بات کیا ہوئی کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے آپ کی رسالت کو یا خدا کی خدائی کو نہیں مانا ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اب آیت کھل گئی ہوگی آپ کے سامنے کہ یہاں دو طرح کے لوگ ہوئے، ایک وہ جن لوگوں کو اللہ نے ایمان کا راستہ دکھایا نہیں اس وجہ سے کہ وہ ضدی اور ہٹ دھرم تھے، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحیح راستہ جاننے کی تلاش اور جستجو نہیں کی، لیکن ان کے دل میں کسی کی طرف سے کوئی خاص ضد تھی ہی نہیں، غفلت تھی، اپنی حقیقت کو پہچاننے میں ان کی دلچسپی نہیں تھی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں قرآن کا فیصلہ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ ایمان لے آتے اللہ کی طرف سے ان کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، اللہ ان کو جنت عطا کرے گا، اللہ ان کے لیے رحمتوں اور مغفرتوں کے فیصلے کرے گا۔ لیکن جو لوگ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے ہیں، یعنی ان لوگوں کو ایمان کی توفیق ہونے والی ہی نہیں ہے۔ جب آخری دم تک انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، اب آپ غور کریں اللہ کیا کہتا ہے کہ میں جنت نہیں دوں گا۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو اس کے کفر کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی، تو ہم کس کی جنت کی بات کرتے ہیں؟ اللہ کی جنت کی بات کرتے ہیں۔ کن لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ جو اللہ کو مانتے نہیں۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص کو کوئی حیثیت نہ دے اور وہ آپ کو کچھ نہ دے تو آپ اس کو برا نہیں سمجھتے۔ آپ نے کہا میں اس کو کچھ مانتا ہی نہیں، میں اس کے پاس کسی عہدے کو سمجھتا ہی نہیں، میں اس کو کسی لائق آدمی سمجھتا ہی نہیں۔ اب جس کو آپ کسی لائق نہیں سمجھ رہے ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں دے رہا ہے، تو آپ کہیں گے بھئی میں اس کو نہیں مانتا ہوں، مجھے نہیں دے رہا، کیا برائی ہے؟
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، جنہیں ہم کافر کہہ رہے ہیں، اللہ کے منکر ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جس اللہ کو ہم مان رہے ہیں اس کی جنت میں نہیں جائیں گے، جس اللہ کو ہم مان رہے ہیں اس کے فیصلے کے مطابق جہنم میں جائیں گے۔ تو اب اگر آپ کو اس اللہ کو نہیں ماننا تو پھر اس کی جنت کا کیا کرنا ہے؟ اسی لیے جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی جنت چاہیے، ہم بھی مطمئن ہوتے ہیں کہ نہیں چاہیے، وہ آپ کو دے گا بھی نہیں، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، وہ آپ کی خوشامدیں کرنے والا بھی نہیں ہے کہ بھئی اس کی جنت میں رہنے کے لیے پلاٹ خالی پڑے ہوئے ہیں، آپ جا کر کے لے لیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کو دینے والا ہے، خوب دینے والا ہے، لیکن جو اس کے اپنے ہیں۔ تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کے لیے برابر ہیں کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ ظاہر بات ہے، جس آدمی نے دل سے حقیقت جاننے کے باوجود اپنی ضد کی بنیاد پر ماننے سے انکار کیا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی لحاف کے اندر آنکھیں کھول کر کے لیٹا ہوا ہے، سو نہیں رہا ہے۔ اب آپ اس کو جگانے کی کوشش کریں گے، وہ جاگے گا ہی نہیں، کیونکہ جگایا جاتا ہے سونے والے کو۔ تو یہ لوگ حق کو پہچاننے کے باوجود نہیں مان رہے ہیں، تو یہ ایمان کیسے لائیں گے؟ کیونکہ انہیں تو حق پہلے سے پتہ ہے، اور نبی کا کام حق بتا دینا، واضح کر دینا، سمجھا دینا ہے، وہ یہ سمجھ چکے ہیں، پھر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں کے حق میں سمجھانا نہ سمجھانا، ڈرانا نہ ڈرانا، دونوں برابر ہیں۔ البتہ ان لوگوں کے حق میں برابر ہیں، اللہ نے کہا سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہیں، نبی کے حق میں نہیں۔ نبی نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ ایک آدمی جو قانون جانتا ہے اور آپ اپنے ملک کی قانون کی مخالفت کرتے ہیں، وہ آدمی آپ کو آ کے سمجھاتا ہے بھئی ایسا نہ کریں، اس میں آپ کو جیل ہو سکتی ہے، اس میں آپ کو پھانسی ہو سکتی ہے، اس میں آپ کو فلاں سزا مل سکتی ہے، اس میں آپ کو پولیس اٹھا کر کے لے جائے گی، آپ نے سنا نہیں۔ تو اس آدمی نے اپنی ہمدردی کا پورا فریضہ نبھایا ہے، آپ کے ساتھ دوستی کا حق ادا کیا ہے، آپ نے نہیں مانا، نقصان آپ کا ہوا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں کوسے گا، اس کو کوئی بھی برا نہیں کہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی آپ نے ذمہ داری نبھائی ہے، آپ کو ثواب ملے گا، ان لوگوں کو کوئی فرق پڑے گا نہیں، کیونکہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ وہی بات اللہ نے آگے فرمائی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ سزا اللہ نے انہیں دی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا میں سزا کیا ہے؟ ان کے دل پر مہر ہے، ان کی جو کان ہیں ان پر مہر ہے، ان کی جو آنکھیں اس پر پردہ ہے۔ قرآن کی باریکی کو دیکھیں، دل پر مہر، کان پر مہر۔ مہر کا مطلب ہوتا ہے بالکل سیل پیک، ایک دم سے بند، کدھر سے بھی کچھ نہیں آ سکتا ہے، اور آپ بیٹھے رہیں خیالات چاروں طرف سے آتے ہیں، تو جب بالکل بند نہیں کرو گے تو خیال کدھر سے بھی آ سکتا تھا، اس لیے سیل پیک کیا، مہر لگائی۔ کانوں میں بھی آواز چاروں طرف سے برابر سنائی دیتی ہے، تو اس لیے یہاں بھی ایک دم سے بند کرنا ضروری۔ آنکھوں کو سامنے کا دکھائی دیتا ہے، پیچھے کا دکھائی نہیں دیتا ہے، تو آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، اب ان کو دکھنا بند۔ تو اللہ نے یہاں کہا ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یہ تو قرآن کی بلاغت ہے۔ لیکن اس پوری آیت کا معنی کیا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں کو اللہ نے حق کو قبول کرنے سے محروم کر دیا ہے، یعنی گناہ کرنے کا وبال انسان پر یہ پڑتا ہے کہ اللہ اس سے حق کو قبول کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا ہے ان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہا، آدمی گناہ کرتا ہے اس کا بدلہ نقد دنیا میں یہ ملتا ہے کہ دوسری برائی آسان ہو جاتی ہے، اور وَإِنَّ مِن جَزَاءِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا، آدمی نیکی کرتا ہے اس نیکی کا نقد فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور نیکی کی توفیق دے دیتا ہے۔ ابھی بھی شاید آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، قرآن کی ایک دوسری آیت میں ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، اور زنگ کس چیز کا؟ ان بدعمالیوں کا جو یہ کر رہے ہیں۔ اور اس کو واضح کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو نقطہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اصرار کرنے لگے، گناہ پر گناہ کرنے لگے، تو ایک اور نقطہ یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوگا دل کے سیاہ ہونے کا؟ جس کو یہاں مہر کہا قرآن نے، اس آیت میں رانا علی قلوبہم کے اندر زنگ کہا، اس کا حاصل اب یا اس کا نتیجہ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، اس کو وہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ اس کو سمجھائیں، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔
آسان مثال میں آپ کو دوں، آپ کے کپڑے پر ایک داغ لگا ہے، کپڑا بالکل صاف ستھرا ہے، وہ داغ جب آپ دیکھیں گے آپ کے دل میں الجھن ہوگی، آپ اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ داغ اترا نہیں تھا، ایک اور لگ گیا، اب آپ کو الجھن ہوگی تو، لیکن ذہن میں آئے گا پرانا ہے، ایک لگ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھل لیں گے، اچھی جگہوں پر نہیں جائیں گے لیکن استعمال میں یہ آ سکتا ہے۔ تیسرا داغ پھر لگ گیا، اب آپ کہیں گے کہ یہ کپڑا میرے کسی اچھے استعمال کے لائق نہیں ہے، اب میں ایسے کاموں کے اندر اس کو استعمال کر لوں گا جہاں گندگی ہی گندگی ہوں گی۔ اسی لیے وہ لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں جہاں پورے کپڑے خراب ہوتے ہیں، ان کپڑوں کو دھونے کا، ان کپڑوں کے آلودہ ہونے کا انہیں خیال ہی نہیں آتا ہے، وہ وہیں پر استعمال ہونے ہیں جہاں گندے ہونے ہی ہیں، تو اب انہیں ذہن میں بھی نہیں ہے کہ یہ کپڑا خراب ہو رہا ہے، بلکہ وہ اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کام کے لیے ہے۔ یہی حال انسان کا ہے، جب گناہ کرتا ہے دل میں الجھن ہوتی ہے۔ جس آدمی نے پہلی مرتبہ چوری کی اس کو لگے گا کہ مجھے فلاں کا حق نہیں کھانا چاہیے تھا، جس نے پہلی مرتبہ ماں باپ کی نافرمانی کی اس کو لگے گا تو نے غلط کیا ہے، لیکن جب یہ گناہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگیں گے تو اب وہ کہے گا کہ یہی تو کیا ہے، ابھی تک تو تھا یہ کیوں کیا ہے، اب یہی تو کیا ہے، اس نے تو ایسا کر رکھا ہے۔ یہی چیز جب آگے بڑھے گی، جب آپ آخری درجے کے گناہ پر چلے جائیں گے، اللہ کے باغی بن جائیں گے، شریعت سے باغی ہو جائیں گے، اب آپ کو غلط غلط لگے گا ہی نہیں، اب آپ کہیں گے زندگی ہے ہی مزہ کرنے کے لیے، ہم ان چیزوں کے بارے میں کیوں پڑھیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا دل ایک غلطی پر مطمئن ہو گیا ہے، آپ کے دل کو اب وہی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ایک بچے کے ہاتھ میں آپ نے دیا ہے ایک طرف موبائل اور ایک طرف دیا ہے کھانے کا بہت بہترین سامان، جب کھانے کا سامان ہے دوسری طرف موبائل ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مفید اس کے حق میں کھانا ہے، لیکن اس کو لگے گا کہ موبائل ہے، اس لیے وہ اس کھانے کی چیز پر توجہ نہیں دے گا۔ دوسری طرف ایک بھینس کے سامنے آپ نے رکھا ہے ایک طرف ٹی وی، اس سے بھی بڑی ایل سی ڈی آپ نے رکھی ہے، اور دوسری طرف رکھا ہے چارہ، وہ اس ایل سی ڈی یا ایل ای ڈی یا فون یا جو بھی کچھ آپ اسکرین اس کے سامنے رکھیں گے دیکھے گی نہیں، جا کے اپنے چارے میں پڑے گی، اس کو وہ اچھا لگ رہا ہے، بچے کو یہ اچھا لگ رہا ہے۔ ایک آدمی جو غلط کام کرتا جا رہا ہے اس کو آپ سمجھائیں گے وہ کہے گا نہیں، دوسرا آدمی جو ہمیشہ صحیح کرتا ہے اس آدمی کو پہلی مرتبہ غلطی کرنے پر جب آپ نے ٹوک دیا وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا۔ تو اب یہی حال ہے کافروں کا، ان لوگوں کا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے اور دل اس کا عادی ہے، اب جب نبی ان کو سمجھاتے ہیں تو ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اللہ نے کہا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے آنکھوں پر مہر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایک بات یہ ہے، بڑا عذاب آخرت میں ہے۔ اللہ نے دونوں سزائیں دی ہیں، دونوں سزائیں بتائی ہیں کہ دنیا میں تمہیں یہ سزا ملے گی۔ اب اس سے جو ہمارے روشن خیال لوگ ہیں ان کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، یا باقاعدہ اعتراض کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں، آپ لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں، لوگوں کو اپنی زندگی جینے دو، وہ یہ مان رہے ہیں بہت اچھا، نہیں مان رہے آپ اس کے اوپر زبردستی کیوں کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے ہیں، اللہ اس عذاب کو بتاتا ہے۔ اور دنیا کا یہ دستور ہے، انسان کا یہ مزاج ہے کہ جب وہ کسی گناہ کا عادی ہو جائے تو اس کو نصیحتوں سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، دھمکیوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک مجرم جو جرم کرتا رہتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے کیمرے میں آنے کا، اس کو ڈر ہوتا ہے پولیس کی پکڑ میں آنے کا، اس کو ڈر ہوتا ہے قانون کی پکڑ میں آنے کا۔ کیوں؟ کیونکہ اب دل تو عادی ہے، نصیحتوں سے فائدہ نہیں ہوگا، یہاں سے فائدہ ہوگا۔ اور حکومتیں قوانین بناتی اسی لیے ہیں، ورنہ تو ہر حکومت کو چاہیے کہ بٹھائیں، دو نصیحت کرنے والے اس کے لیے لگائیں، دو نصیحت کرنے والے اس کے لیے لگائیں، لیکن آپ یہاں بیوقوفی کہیں گے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جرم سے آدمی بغیر دھمکی کے نہیں رکتا ہے۔ آپ اس چیز کو ذاتی طور پر اپنے گھر میں دیکھ لیں، بچوں کو بہت سے موقع پر دھمکانے کی ضرورت پڑتی ہے، ڈانٹنے ڈپٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح بڑوں کو بھی کبھی دھمکانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ انسانی نیچر اور اس کی فطرت ہے۔ اسی کے مطابق اللہ بھی ہمیں ماننے کی شکل میں رحمتوں اور اپنی طرف سے مغفرتوں اور اپنی طرف سے ڈھیروں نوازشوں کے وعدے کرتا ہے، اور نہ ماننے کی شکل میں اللہ عذاب کی بات کرتا ہے، کیونکہ انسان اسی طریقے سے صحیح راستے پر چلتے ہیں۔ اس کے باوجود
اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو پھر اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ یقیناً اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، ذہن میں بٹھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔